سید منظور احمد صاحبان کے ارواح کو السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پڑھیں سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے منسوب یہ تاریخیں اور یہ تذکرہ اور یہ یاد اور ذات گرامی کے حوالے سے، اور چونکہ سن 61 ہجری میں نواسۂ نبی نے جو عظیم الشان قربانی سرزمین کربلا پر پیش کی، آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی اس کی یاد اور اس کا تذکرہ اسی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے کہ جیسے یہ کوئی تازہ واقعہ ہو، اس لیے کہ ایک فطری چیز ہے کہ جتنی بھی قربانیاں دنیا میں دی گئیں، جتنے بھی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، بہت سے قیام ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف کربلا ہی میں قربانیاں دی گئیں، ایسا نہیں ہے کہ انسانی تاریخ میں صرف کربلا ہی میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ صرف کربلا ہی میں قیام کیا گیا ہو، نہیں، بہرحال بہت سے قیام ہوئے ہیں، بہت سے قربانیاں ہوئی ہیں، بہت سی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو اثر کربلا کی قربانی میں ہے وہ کسی بھی قربانی میں نہیں ہے، جو بات کربلا کے تذکرے میں ہے وہ کسی بھی اور تذکرے میں نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ بڑی سے بڑی قربانی ہو، بڑا سے بڑا اقدام ہو، بڑی سے بڑی تحریک ہو، کتنی ہی عظیم شہادتیں اور قربانیاں کیوں نہ ہوں، فطرت انسانی یہ ہے کہ جیسا جیسا زمانہ گزرتا ہے اس کی یاد میں کمی آ جاتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے، جب وقت گزرتا ہے تو پھر وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں، ابتدائی سالوں میں جو اہمیت رہتی ہے، جو اثر اس کا رہتا ہے، جو جوش و جذبہ رہتا ہے، جو ولولہ رہتا ہے، زمانہ گزرنے کے ساتھ اس میں کمی آتی ہے، کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ ہو، کتنی بڑے عظیم شخصیات کیوں نہ ہو، کیسے کیسے افراد کیوں نہ ہو، کتنی بڑی تحریک کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مرحلہ کیوں نہ ہو، لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ جب زمانہ گزرے گا، وقت گزرے گا، اس کی یاد میں کمی آئے گی اور وہ اثر پھر باقی نہیں رہتا، لیکن واقعی معنی میں صرف جذبات کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے، پوری انسانی تاریخ میں تنہا واقع کربلا ایک ایسا واقعہ ہے، تنہا یاد کربلا ایک ایسی یاد ہے، تنہا ذکر کربلا ایک ایسا ذکر ہے کہ جہاں تقریباً 1400 سال گزر گئے، اس 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج ذرہ برابر کسی طرح کی کمی کا تصور نہیں ہے، اور صرف یہی ایک تنہا واقعہ اور تنہا یاد اور تنہا تذکرہ ہے کہ جیسا جیسا زمانہ گزرتا ہے ویسے ویسے اس میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو صورتحال 10 سال پہلے رہی ہو آج اسی جگہ باقی ہے،
ہو سکتا ہے کوشش کر کے، ہو سکتا ہے زحمت کر کے، ہو سکتا ہے جذبات میں آ کر انسان کسی چیز کو باقی رکھے، لیکن واقع کربلا میں ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم خود انصاف سے دیکھیں ہر سال اس میں اضافہ ہے، ہر سال اس میں ترقی ہے، ہر سال کہیں بھی کمی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک جگہ پر، کسی ایک علاقے میں، کسی ایک شہر میں، نہیں، تنہائی ایک ایسا نام ہے، تنہا ایک ایسا ذکر ہے، تنہا ایک ایسی یاد ہے کہ جو دنیا کے ہر گوش و کنار میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تنہا ایک ایسا نام ہے کہ جو کسی دین سے مخصوص نہیں ہے، جو کسی مذہب سے مخصوص نہیں ہے، جو کسی مسلک سے مخصوص نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج دنیا میں یاد حسین کچھ خاص لوگ بناتے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یاد امام حسین کا تذکرہ صرف خاص مذہب والے کرتے ہوں، آج عزاداری کوئی خاص فرقے والے کرتے ہوں، نہیں، انسانی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں یہی تنہا ایک یاد ہے، تنہا ایک تذکرہ ہے، تنہا ایک قربانی ہے کہ جس کو آج ہر انسان یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تنہا ایک ایسا مرحلہ ہے، تنہا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بغیر کسی مذہب و ملت کے قید کے آپ کو افراد نظر آ جائیں گے۔ تنہا یہی ایک ایسی یاد ہے کہ جہاں پر آپ کو غیر مسلم بھی نظر آئیں گے، عیسائی بھی نظر آئیں گے، سکھ بھی نظر آئیں گے، ہندو بھی نظر آئیں گے، مسلمانوں میں بھی کوئی فرقہ ایسا نہیں جو آج تذکرہ حسین نہ کرتا ہو، جو یاد امام حسین نہ بجا لاتا ہو۔ یہ خود ہمارے جیسوں کے لیے پیغام ہے کہ کیا سبب ہے کہ آج بھی زمانہ گزرنے کے بعد اس یاد کے اثرات باقی ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ہمارے جیسوں کے لیے پیغام ہے، ہمارے جیسوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بیٹھ کر سوچوں، ظاہر سی بات تمام عالم انسانیت کے لیے، تمام افراد کے لیے ہے کہ یہ کربلا میں کون سی قربانی حسین ابن علی نے دی ہے، کس لیے قربانی سرکار ابو عبداللہ حسین نے دی ہے کہ زمانے مٹ گئے، مٹانے والے ختم ہو گئے، لیکن آج بھی نام حسین باقی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنی بھی یادیں ہوں، جتنے بھی تذکرے ہوں، جہاں بھی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے مقابلے میں آتا ہو، کوئی اس کی مخالفت کرتا ہو، کوئی اس کے مٹانے کی کوشش کرتا ہو، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں تمام عالم انسانیت یاد امام حسین مناتی ہے، تمام عالم انسانیت تذکرہ امام حسین کرتی ہے، تمام انسان آج نام امام حسین لے کر عزا امام حسین میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اسی پوری 1400 سال کی تاریخ میں بہت سے ایسے افراد بھی رہے ہیں جنہوں نے ہر دور میں ذکر کی مخالفت کی ہے، جنہوں نے ہر دور میں اس کے مقابلے پر آ کر اس کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ جو کہنے کے مقصد اتنی مخالفت کے بعد بھی، اتنے زیادہ مقابلے پر آنے کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اس تاریخ کو پڑھیں، عزا امام حسین کے سلسلے میں کتنی کوششیں ہوئی ہیں، کتنی دولت خرچ ہوئی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آج مخالفت نہ ہو۔ الحمدللہ آج ہم شان سے امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، آج ہم عزا امام حسین برپا کر رہے ہیں، آج ہم نام امام حسین لے رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی، اس ٹائم پر، اس دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو آج بھی آپ کو تذکرہ امام حسین کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہنے کے مقصد ہے اتنی مخالفت کے بعد جہاں دولتیں صرف ہوئی ہیں، حکومتیں لگی ہیں، زور لگا ہے، کوششیں ہوئی ہیں، پھر بھی آج نام امام حسین باقی ہے۔ یہ گویا ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر کوئی معمولی یاد ہوتی، اگر کوئی معمولی قیام ہوتا، اگر کوئی معمولی قربانی ہوتی تو یہ کب کی قربانی ختم ہو گئی ہوتی، کب کا یہ تذکرہ ختم ہو گیا ہوتا، کب کی عزا امام حسین کا کوئی تصور باقی نہ رہتا۔ آج تک باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی نے جو قربانی دی ہے کوئی معمولی قربانی نہیں دی تھی، اور جس قربانی کو امام حسین نے دیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک سوال ہمارے جیسوں کے ذہنوں میں کہ امام حسین جیسی ذات کبھی بھی کسی معمولی چیز کے لیے قربانی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ جیسا انسان بھی اگر معمولی سی زحمت و مشقت برداشت کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سا مقصد ہے، کون سی چیز ہے، کہ جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اسی اعتبار سے آدمی قدم بڑھاتا ہے۔ آدمی اگر زحمت برداشت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، سختیاں برداشت کرتا ہے، حتیٰ اس کے بعد کی منزل آئے قربانیاں دیتا ہے، تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ جس چیز کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں وہ کتنی اہم ہے۔ جب ہمارے اور آپ جیسے افراد کسی معمولی چیز کے لیے معمولی سے زحمت برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس زحمت کے پیچھے ہمارا فائدہ کیا ہے، اس زحمت کے پیچھے مفاد کیا ہے، اس زحمت کے پیچھے کتنی بڑی چیز ہے۔ اب ہم تصور کریں جب ہمارا جیسا ایک عام انسان
کسی معمولی چیز کے لیے زحمت برداشت کرنے پر تیار نہ ہو، کسی عام چیز پر اپنی جان دینے پر تیار نہ ہو، تو سرکار ابو عبداللہ الحسین جیسی ذات، ایسی ذات جس کے کمالات کو ہم تصور نہ کر سکتے ہوں، ایسی ذات جس کی شخصیت کو ہمارے جیسے افراد سوچ نہ سکتے ہوں، وہ ذات اگر مصیبتوں کی منزلوں میں قدم رکھ رہی ہے، وہ ذات اگر قربانیاں دے رہی، اور ایسا نہیں ہے کہ امام حسین نے صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنی قربانی دی ہو، ایسا نہیں کہ خود زحمتیں برداشت کی ہوں، نہیں، اپنے ساتھ ساتھ اگر خود امام نے قربانیاں دی ہیں تو اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے ہیں، ایسے ایسے افراد کو لائے ہیں جن کی نظیر تاریخ میں نہیں تھی۔ اب ایسے عظیم الشان افراد کو کربلا میں قتل گاہ تک پہنچا دینا، یہ خود امام حسین کا پیغام تھا کہ آؤ غور کرو، اگر میں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، میں نے اتنی بڑی قربانی کس لیے دی ہے، میں اس حد تک آگے کیوں آیا ہوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے امام حسین کا عمل ایک عقیدہ مومن کی حیثیت سے، شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ بھی ہے کہ آل محمد وہ افراد ہیں کبھی بھی یہ جذبات میں آ کر کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں جو دل میں آ گیا وہ عمل کر لیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی اقدام کر لیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جذبات میں آ کر کام کیا ہو بعد میں پچھتانا پڑا ہو، نہیں، آل محمد کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اگر کوئی قدم اٹھایا ہے تو ظاہر سی بات ہم اتنا نہیں سوچ سکتے جتنا آل محمد جانتے ہیں۔ اب ساری چیزوں کے بعد اگر اتنی بڑی قربانی دی ہے تو یقیناً اس قربانی کے مقابلے میں کوئی چیز تھی جسے امام حسین بچانا چاہتے، اور جو میں یہاں تک لے کر آیا ہوں کہ آج اگر 1400 سال گزرنے کے بعد ہم اس قربانی کی یاد مناتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارا عقیدہ یہ کہ کوئی صرف جذبات کا معاملہ نہیں ہے، جوش عقیدت کی بات نہیں ہے۔ آج اگر ہم فرش عزا بچھا رہے ہیں، آج اگر نام امام حسین لے رہے ہیں، آج اگر عزاداری سید الشہداء ہم کر رہے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے جذبات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، صرف ایسا نہیں ہے کہ جوش عقیدت میں ہم اس کام کو کرتے ہیں، ہم کو تو یہ بھی یقین ہے کہ یہ فرش عزا وہ فرش عزا ہے جس کے بانی ہم اور آپ نہیں ہیں، بلکہ اس کے بانی تو خود آل محمد ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جس فرش عزا کے بانی خود آل محمد ہو، خود آل محمد نے ہم سے تاکید کی ہو، خود آل محمد نے سیرت کو قائم کیا ہو، خود آل محمد نے سلسلے کو ہمارے سامنے پیش کیا ہو، تو یقیناً آل محمد جیسی شخصیتوں کی نظر میں کوئی چیز تھی جس کی بنیاد پر فرش عزا کا قیام ہوا ہے۔ یقیناً آل محمد کی نگاہوں میں کچھ چیز تھی جس کی بنیاد پر ہم سے تاکید کی ہے کہ فرش عزا بچھاتے رہنا، اور آل محمد کی نگاہوں میں کیا چیز تھی؟ سب سے بڑی چیز جو ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم فرش عزا پر بیٹھیں، اگر ہم مجلس عزا میں بیٹھیں، اگر ہم عزائے سید الشہداء برپا کریں تو یقیناً ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ ہوگا کہ حسین نے کس چیز کے لیے قربانی دی ہے، امام حسین نے کیوں اتنی بڑی شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے، امام حسین کیوں اس حد تک آگے گئے ہیں۔ اب یقیناً اگر کوئی چیز امام حسین کی نگاہوں میں تھی تو اس فرش عزا کا مقصد یہی ہوگا کہ جو حسین کی نگاہوں میں تھی وہی ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عزائے امام حسین کا مقصد ہی ہے کہ جو چیز امام کی نگاہوں میں ہے، اب گویا جو چیز امام کی نگاہوں میں ہے اگر ہماری نگاہوں میں وہ نہ ہو، لاکھ ہم مجالس عزا برپا کرتے رہے، کبھی بھی مجلس عزا کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ چیز نگاہوں میں نہ ہو جس کے لیے ہمیں عزاداری کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں فرش عزا پر بیٹھنا ہے، جس کے لیے نام امام حسین لینا ہے، ہمیں کس لیے فرش عزا پر بیٹھنا ہے، کس لیے نام امام حسین لینا ہے، کس لیے تذکرہ ابو عبداللہ الحسین کرنا ہے، کس لیے ہمیں عزاداری سید الشہداء میں شریک ہونا ہے۔ میں نے کہا کہ جب تک ہمارے سامنے وہ نہ ہو، یہاں یہ بھی ایک جملہ عرض کرتا ہوں، جہاں تک جذبات کی بات ہے، جہاں تک جوش عقیدت کی بات ہے، آج دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو آج تذکرہ امام حسین کا نہ کرتا ہو۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ یہاں تو مذہب کی بھی قید نہیں ہے، مسلک کی قید نہیں ہے، کسی فرقے کی قید نہیں، ہر مذہب والا آج عزاداری کرتا ہے، ہر فرقے والا عزاداری کرتا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں بھی آج انسانیت پائی جاتی ہے وہ نام امام حسین لیتا ہے، جہاں بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہ تذکرہ امام حسین کرتا ہے، جہاں بھی انسانی جذبات پائے جاتے ہیں وہ ہر انسان امام کا نام لیتا ہوا نظر آتا ہے۔
یہ اور بات ہے، کہیں انسانیت ہی ختم ہو چکی ہو، کہیں انسانیت ہی باقی نہ ہو، جس کے لیے خود قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کل انعام جانور بن چکے ہوتے ہیں، بل ہم ازل، بلکہ جانور سے پستر ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے افراد حسین کے نام نہ لے، ایسے افراد اگر عزاداری سید الشہداء نہ کرے، ایسے افراد اگر اس عزا کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یقیناً یہی عزاداری انسانیت کے مطابق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا ہر انسان نام لیتا ہے۔ اگر ہر انسان نام لیتا ہے تو وہ انسانیت کی بنیاد پر لیتا ہے، ہر انسان تذکرہ کرتا ہے تو جذبات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور حتیٰ آج اگر بہت سے افراد کی نگاہ آنکھوں سے جب کربلا کے مصائب بیان ہوتے ہیں تو آنسو نکلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اور آپ ہوتے ہیں، اسی ہندوستان کے اندر کتنے افراد ایسے ہیں جن کا تعلق دین اہل بیت سے نہیں ہے، وہ بھی جب کربلا کا تذکرہ سنتے ہیں تو آنسو بہتے ہیں۔ یہ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ کیوں فرش عزا پر بیٹھے ہیں؟ کیوں اس حد تک شریک ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ وہاں انسانیت پائی جاتی ہے، اور ان کی انسانیت مجبور کرتی ہے نام حسین لینے کے اوپر۔ تو اگر صرف انسانیت کی بنیاد پر نام حسین لینا ہو، صرف جذبات کی بنیاد پر تذکرہ امام حسین کرنا ہو، صرف جوش عقیدت کی بنیاد پر عزا امام حسین برپا کر لینا ہو، تو پھر ہمارے اور غیر میں کوئی فرق نہیں رہ سکتا ہے، پھر ہمارے اور دوسروں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے ہر فرقے والا آج نام حسین لے رہا ہے، اس کی انسانیت ہی تو اسے مجبور کر رہی ہے، اس کے جذبات ہی تو اسے مجبور کر رہے ہیں کہ آؤ نام حسین لو، آؤ تذکرہ حسین کرو، آؤ حسین ابن علی کے مصائب کے اوپر آنسو بہاؤ۔ اگر صرف انسانیت کی بنیاد پر ہو، اگر صرف جذبات کی بنیاد پر ہو، اگر صرف جوش عقیدت کی بنیاد پر ہو، تو پھر آج ہمارے اور غیر میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم حسین کو کیا سمجھتے ہیں اور دوسرے کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری نگاہوں میں امام حسین کا مرتبہ کیا ہے، دوسروں کی نگاہوں میں مرتبہ کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ اگر ہماری نگاہوں میں امام حسین کا مرتبہ کچھ اور ہے جو دوسروں کی نگاہوں میں نہیں ہو، یقینی طور پر جو ہم امام حسین کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان وہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ جو امام حسین کو آج ہم مانتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا۔ جو امام حسین کے سلسلے میں ہمارا تصور ہے وہ کسی انسان کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہمارا تصور امام حسین کے بارے میں کچھ اور ہے، امام حسین کے بارے میں ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عزائے امام حسین کے سلسلے میں دوسروں اور ہمارے میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے۔ اگر ساری چیزیں وہی ہوں جو ہر جگہ پائی جاتی ہیں تو پھر اپنے اور غیر کا فرق معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں پر جا کر معلوم ہو کہ ہم حسین کو کچھ اور سمجھتے ہیں، دنیا کچھ اور سمجھتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اور شاہد آل محمد کی جانب سے اس عزائے امام حسین کی تاکید، اس عزاداری سید الشہداء کی تاکید، اسی لیے ہمیں کبھی ذہن میں نہ آئے کہ ہم نے عزاداری کی ہے، کبھی تصور نہ ہو کہ ہم شریک ہوئے ہیں تب مجلس ہوئی ہے، کبھی ذہن میں نہ آئے کہ ہم نہ ہوتے تو پھر مجلس نہ ہوتی، نہیں، اس لیے کہ جس کے بانی آل محمد ہوں وہ عزائے امام حسین کسی کی محتاج نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ عزاداری کسی بھی انسان کی محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عزائے امام حسین ہماری وجہ سے ہو، نہیں، 1400 سال گواہ ہے کہ اگر ہم باقی ہیں تو اسی عزائے امام حسین کی وجہ سے۔ اگر ہماری پہچان ہے تو یہی عزاداری امام حسین ہے، اگر ہماری شناخت ہے تو یہ تذکرہ کربلا ہے، تو ہم اس کی وجہ سے باقی ہیں، نہ یہ کہ یہ ہماری وجہ سے باقی ہے۔ جب یہ ہماری وجہ سے باقی نہیں تو یہاں یہ بھی ایک جملہ عرض کر دوں، کس حد تک ہمارے ضروری ہے اور اس سے کیا حاصل کرنا ہے وہ اپنی جگہ پر۔ اس سے پہلے اب ظاہر میں اتنی اہمیت کی حامل ہو تو کبھی کبھی انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ فطرت کی بنیاد پر جب تک آدمی نعمتوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے، کبھی کبھی اس کی اہمیت اس وقت نہیں سمجھ پاتا ہے جب تک اس کے درمیان میں رہتا ہے، لیکن جب نعمت سے ہٹتا ہے، دور ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے، تب اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہمارے پاس تھی۔ اب بظاہر بہت سے چھوٹی چیزیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہی آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم کو خود نہیں معلوم، ہم آپ کو ابھی دیکھ لیں، ابھی یہ بینائی چھن جائے تب ہمیں پتہ چلے کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہی زبان ابھی آپ کے سامنے چل رہی، ہمیں خود نہیں پتہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعمت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت کسی حد تک ہوتی ہے کہ اسے خود نہیں معلوم ہوتا کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جب محروم ہوتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کتنی بڑی چیز تھی۔ اس کی ایک مثال، مچھلی کی زندگی پانی میں ہوتی ہے، اور مچھلی کی حیات کے لیے
اس کے وجود کے لیے پانی کتنا ضروری ہے شاید اس کو خود پتہ نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے درمیان رہ رہی ہے، لیکن یہی مچھلی جب باہر آتی ہے تب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی ہمارے لیے کتنا ضروری تھا، پانی ہم کو کتنا فائدہ پہنچا رہا تھا۔ یہی معاملہ ہمارا اور عزاداری سید الشہداء کا بھی ہے۔ یہ عزائے سید الشہداء ہماری حیات اور وجود کے لیے کتنا ضروری ہے شاید ہم کو بھی احساس نہ ہوتا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس کے درمیان ہیں، اور اگر اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس سے اندازہ لگائیے جو مخالف کھڑا ہوا ہے، جو باہر کھڑا ہوا ہے۔ یہ خود 1400 سال میں مخالفت اس بات کی دلیل ہے کہ عزائے امام حسین اس قوم کی حیات کا سبب ہے، اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو کب کی قوم مٹ چکی ہوتی ہے۔ خود مخالفت اس بات کی دلیل ہے۔ اب اگر اس حد تک ہمارے ضروری ہو تو اس کا مطلب پھر ہماری نگاہوں میں اس کی عظمت بھی اسی اعتبار سے ہو، اہمیت بھی اسی اعتبار سے ہو۔ میں جہاں تک لے کر آیا کہ جو آیت میں نے پیش کی ہے، اعلان کیا ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اللہ ہے۔ امام حسین نے قربانی دی ہے اور آج ہم اس قربانی کو منا رہے ہیں، آج ہم اس تذکرے کو انجام دے رہے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی صرف اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کے بعد اگر کوئی ولی ہے تو اس کا رسول ہے، اور پھر رسول پر بھی ولایت نہیں، والذین آمنوا، رسول کے بعد بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ولی بنایا، اور وہ کون لوگ ہیں قرآن نے ان کا نام نہیں دیا۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، صاحب ایمان ہیں، وہاں سے ایمان لے کر آئے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور حالت رکوع و زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات اس آیت کا مصداق اور یہ نزول، شان نزول اس آیت کی سب کے سامنے ہے، تمام متفق علیہ مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ آیت صرف اور صرف مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن یہ بھی عرض کر دوں، شان نزول امیر المومنین ہے، لیکن ولایت امیر المومنین سے مخصوص نہیں ہے۔ ولایت مولائے کائنات، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اصل تو ولی اللہ ہے، لیکن اللہ کی ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک رسول کی ولایت کا اقرار نہ ہو جائے، اور رسول اللہ کی ولایت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک امیر المومنین کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ امیر المومنین کی ولایت بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آخری ولی تک ہم نہ پہنچ جائے۔ ایک ذات سے مخصوص نہیں ہے، جب تک ہم آخری امام تک نہ پہنچ جائیں تب تک ولایت مکمل نہیں ہے۔ اور یہ یقین ہے کہ اگر کسی بھی ولی کے ماننے میں ذرہ برابر کمی ہو جائے تو گویا ہر ولی کے ماننے میں وہ کمی ہے۔ ہم کبھی یہ نہ سوچیں، ظاہر سی بات ہماری جانیں قربان ہم مولائے متقیان کے اوپر تصور نہیں کیا جا سکتا ہے امیر المومنین کی عظمت کا، لیکن یہ یقین ہے کہ ولایت کے اعتبار سے کسی بھی امام میں فرق نہیں ہے۔ اگر ولایت امیر المومنین کو حاصل ہے تو ہر امام کو حاصل ہے۔ اگر ولی امیر المومنین کو بنایا گیا ہے تو اللہ نے اس ولایت کے سلسلے کو باقی رکھا، اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ قانون الہی، نظام الہی ہے کہ ہر دور میں اللہ کی جانب سے ایک ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ولی ہونا ضروری ہے۔ اب اگر ظاہری اعتبار سے مولائے کائنات 47 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب زمانہ ولایت سے خالی ہو رہا نہیں، زمانہ ولایت سے خالی نہیں ہے، یہ خود زمانے کا وجود دلیل ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ولی ہے۔ اب اگر امیر المومنین چلے جائیں تو پھر ولایت ختم نہیں ہوگی، نہیں، امیر المومنین کے جاتے وقت کوئی ولی زمین پر موجود ہوگا۔ اگر امیر المومنین کے بعد امام حسن ولی ہے تو امام حسن کے جانے سے ولایت ختم نہیں ہوگی، امام حسن کے جاتے وقت کوئی ولی روئے زمین پر موجود ہے۔ تو آج بھی اگر دنیا ہے تو کوئی ولی آج دنیا میں ہے، کسی ولی کی زمانہ ولایت کا دور ہے، ولایت کا زمانہ ہے۔ اور یہاں جوانوں کے بس ایک جملہ کا عرض کروں کہ آج ہمارے امام کے وجود کی سب سے بڑی دلیل اس آیت کی روشنی میں یہ کہ چونکہ زمانہ باقی ہے یعنی کوئی ولی باقی ہے، اس لیے کہ یہ یقین رکھیے کہ جب تک روئے زمین پر اللہ کا کوئی ولی نہ ہو دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ دنیا باقی ہے یعنی اللہ کا کوئی ولی موجود ہے، اور اللہ کا ولی ہے نہ کہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ولی۔ اور یہ جو میں نے آیت پیش کی کہ اسی سلسلہ ولایت کو آل محمد نے اگر کربلا میں قربانی دی تو اصل اس ولایت کی حفاظت کی۔ اتنی بڑی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ ولایت بچ جائے۔ اب ولایت کا مفہوم کیا ہے، ولایت کا مقصد کیا ہے؟ آج سب سے اہم موضوع ہمارے لیے
بلکہ ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے درمیان دنیا میں کہیں جائیے سب سے اہم موضوع ہمارے ولایت کا ہے۔ اگر ولایت، اور یہ بھی واقعی ولایت سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے، ولایت کے علاوہ حق کا تصور نہیں ہے، ولایت کے بغیر حق تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اگر ولایت ہے تو سب کچھ ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ظاہر بات یہ قرآن نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا ہے۔ اور یہاں پر بعض جگہ میں نے وضاحت کی، ایک جملہ عرض کر دوں کہ ہمارا عقیدہ در اہل بیت پر آ کر تو یہ ہے کہ اگر روئے زمین میں کوئی ولی ہے تو صرف اللہ ولی ہے۔ اگر ولایت کسی کا حق ہے تو صرف خدا کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ولی کا ذاتی طور پر ولایت نہیں رکھتا ہے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ رسول اور آل محمد ولی ہے تو اس وقت ولی ہے جب اللہ نے ولایت دی ہے۔ اور یہی تو آل محمد کی عظمت کی دلیل ہے کہ جو چیز اللہ سے مخصوص ہے اللہ نے اپنی خاص چیز آل محمد کو عطا کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا کہ یہی آل محمد کی عظمت کی دلیل ہے، معمولی عظمت نہیں ہے۔ اللہ جسے اپنی خاص چیز عطا کر رہا ہو، یہ عطا کر کے اعلان کیا ہے کہ اب کبھی بھی آل محمد کو دنیا کے کسی انسان کے مقابلے پر لانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ افراد اور ہیں، آل محمد اور ہے۔ لیکن ظاہر سی بات اللہ جی نے اپنی خاص چیز عطا کرا، جس نے پہلے یہ کہا کہ ولایت ہم سے مخصوص ہے، اصل ولی تو ہم ہیں، ولایت ہماری ذاتی ملکیت ہے۔ اور جب ذاتی ملکیت کو اللہ کسی کو دے دے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا ہے، پھر اس کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا، پھر اس کے مقابلے میں دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ ایک طرف ہو جائے۔ اور یہ بھی اس کا تو کیوں، وجہ یہ کہ اگر کوئی بھی اس ولی کے مقابلے میں آ سکتا ہو تو پھر یہ اس کی کمی نہیں ہے، بلکہ اصل اعتراض ہوگا اس ذات پروردگار کے اوپر کہ ایسے کو اس نے ولایت کیوں دی، ایسے تک ولایت کیوں پہنچائی، ایسے کو ولی کیوں بنایا جس کا مقابلہ دنیا کسی انسان سے ہو سکے۔ یہ خود ولایت دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ اب اگر ولایت کا حکم ہے تو اس ولایت کا جو مفہوم، میں نے کہا سب کچھ ہمارے لیے یہی ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جب ولایت ہی سب کچھ ہے تو دنیا نے جہاں حق سے منحرف کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ حق کا قبول کر لینا آسان نہیں ہوتا ہے، حق کو مان لینا آسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ حق کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کے برداشت کر لینا بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آل محمد کو لوگوں نے کیوں قتل کیا ہے، کیوں شہید کیا ہے، کہ ہر موقع پر ہر امام تلوار لے کر مقابلے پر آیا ہے۔ حتیٰ ایسا زمانہ ہے کہ معصومین نے بالکل گوش و کنار میں زندگی گزاری بعض حالات میں، اس کے بعد بھی دنیا کیوں دشمن تھی، اس کے بعد بھی دنیا کیوں مخالف تھی، اس کے بعد بھی ان کے قتل کے درپے کیوں تھی، اس کے بعد بھی کیوں قتل کیے گئے۔ امیر المومنین کے سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین تلوار لے کر آئے، امیر المومنین نے جنگیں کی ہیں، اس بنیاد پر شہید کیے گئے، لیکن ہر امام نے تو جنگ نہیں کی ہے، ہر امام تو مقابلے پر نہیں آئے، پھر ہر امام کو کیوں شہید کیا؟ شہید کرنے کی وجہ یہ کہ حق کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ حق کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہم حق ہیں، بلکہ حق کا وجود دلیل ہوتی ہے کہ ہم حق ہیں، اور جو بھی ہمارے مقابلے پر ہے وہ باطل ہے۔ اور باطل کو ہر دور میں اسی لیے حق سے خوف ہوتا ہے کہ جب تک یہ ہم حق باقی رہے گا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ ہماری حیثیت اس وقت ہے جب حق کو مٹا دیا جائے، ہمارا وجود اس وقت ہے جب حق درمیان سے بیٹھ جائے۔ اس بنیاد پر آل محمد کی دشمنی تھی، اس بنیاد پر آل محمد کو مٹایا گیا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا اپنے طور پر سمجھتی ہے کہ ہم حق کو قتل کر کے مٹا دیں گے، لیکن در حقیقت حق کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ جتنا حق کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی حق ابھرتا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے ہیں محمد والے۔ تو ہر دور میں ظاہر سی بات جب حق ہے، دین اہل بیت، مذہب اہل بیت، اور اس دین کا خاصہ ولایت ہے، تو دشمن کی ضد پہ ہر دور میں ولایت رہے گی، دشمن کی ضد پہ ہر دور میں ولایت رہے گی، اس لیے جانتا ہے کہ ولایت ہی سب کچھ ہے، ولایت ہی کی بنیاد پر حق کا تصور ہے، بغیر ولایت کے حق کا تصور نہیں ہے، تو دشمن کی نگاہیں اسی چیز کے اوپر ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات دشمن اس چیز کو مٹانا چاہتا ہے جو بنیاد ہوتی ہے، دشمن اگر چالاک ہے اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے جو بقا کا سبب ہوتی ہے۔ اور اگر ولایت سب کچھ ہے تو ہم اس بات سے مطمئن نہ رہے کہ ہاں حق کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ولایت پر حملے نہیں ہو سکتے، نہیں، سب سے زیادہ اگر مقابلہ ہوگا، سب سے زیادہ اگر کوشش ہوگی تو اسی ولایت کے لیے،
اور یہ بھی انسانی تاریخ گواہ ہے، اسلامی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ دشمن نے ہر دور میں دو طریقے اپنائے ہیں، دو راستے سے حملے کیے ہیں، دو راستے سے مٹانے کی کوشش کی۔ ایک راستہ ہر دور میں مخالف نے کیا ہے کہ کھل کر سامنے آیا ہے، سامنے سے اس نے حملے کیے، اور یہ بھی ایک حقیقت کسی بھی دور میں مخالف ہو یا دشمن جب بھی کھل کر سامنے آیا ہے کبھی بھی حق کا نقصان نہیں پہنچا پایا ہے، کیا کہنے بلکہ ہر دور میں اسے اسی جگہ پر شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اور جب اس کے سامنے یہ تاریخ ہے کہ ہم سامنے سے آ کر حق کو نہیں مٹا سکتے ہیں تو ہر دور میں اس نے دوسرا راستہ یہ اپنایا ہے کہ حق کا لبادہ اوڑھ لو اور اندر سے جڑوں کو کاٹو۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے کہ حق کا لبادہ اوڑھ لو اور اندر سے جڑوں کو کاٹو، اور ظاہر سی بات ہے اس حربے میں کسی حد تک وہ اپنے طور پر، ورنہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، اس سلسلے میں اس نے نقصانات پہنچائے، اور اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے عرض کر دو، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بات تو اصل ولایت کی، لیکن میں نے کہا کہ یہ دشمن جو دو طرح کے ہیں، آج پوری اسلامی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں، پیغمبر اکرم سے لے کر آج تک اسلام کے بھی دو طرح کے دشمن رہے۔ ایک دشمن وہ تھا کہ جو مقابلے پر آیا ہے، اور اس دشمن نے کتنی بھی کوششیں کر لی ہیں اسلام کا نقصان نہیں پہنچا پایا۔ لیکن ایک دوسرا دشمن جس سے ہم اس لیے دشمن کریں کہ قرآن نے اسے دشمن کہا ہے، وہ دشمن کون ہے؟ جو ہماری زبان میں منافق کہلاتا ہے۔ منافق بھی یہ بھی دشمن اسلام ہے، اور جتنا نقصان پوری اسلامی تاریخ میں ان منافقین سے پہنچا ہے کسی بھی دشمن اسلام سے نہیں پہنچا۔ معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم باہر سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اب اسلام کا لبادہ اوڑھ لو اور اندر سے جڑوں کو کاٹو۔ آج پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی حملے اسلام پر ہوتے ہیں، جتنے بھی اعتراضات اسلام پر ہوتے ہیں، جتنی بھی انگلیاں پیغمبر اسلام پر اٹھتی ہیں، کہیں بھی ذرہ برابر اگر اسلام پہ اعتراض ہوا ہے تو سب سے بڑا سبب ہی ایسے افراد بنے ہیں جنہوں نے ظاہر تو اپنے کو مسلمان کہا ہے لیکن حقیقت میں اندر سے جڑوں کو کاٹا ہے۔ یعنی پوری اسلامی تاریخ میں آپ کے سامنے ہے، اور یہ نمونہ جب دنیا کے سامنے ہو کہ ہم اس ذریعے سے کامیاب ہوئے، ہم نے اس ذریعے سے نقصان پہنچایا اور پھر ایسے ہی گروہ کو استعمال کیا، اور آج عالم اسلام میں اس گروہ کو پیغمبر امیر المومنین کے زمانے میں خوارج کے نام سے سامنے آیا۔ یہ خوارج کون تھے؟ جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے کیا تھا؟ اس لیے لباد اسلام اوڑا تھا کہ اسلام کی جڑوں کو کاٹے۔ اور آج اس خوارج کی ایک نئی شکل ہمارے سامنے وہابیت کے نام سے ہے۔ جتنا بھی اس دور میں ہمارے سامنے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے انہی مسلمانوں سے ہے جو ظاہر تو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ میں نے کہا کہ دنیا کے سامنے یہ نمونہ تھا کہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو ہم زیادہ نقصان اسی نام سے پہنچا سکتے ہیں۔ اور جب وہابیت کو سہارا بنایا، خوارج کو سہارا بنایا، تو خوارج کی زبانوں پر جملات کیا لائے؟ خوارج کی زبانوں پر جملات کیا تھے؟ اب ظاہر وہ مسلمان ہیں، ظاہر سی بات کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کی زبانوں پر یہ بٹھایا گیا کہ اللہ سب کچھ ہے۔ ان کی زبانوں پر آج تک وہی ہے کہ اللہ سب کچھ، اللہ ہی اللہ ہے۔ لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے اللہ اگر سب کچھ ہے تو پہلے ہمیں معلوم تو ہو کہ اللہ کیسے ہے۔ خوارج کی زبان پر تو یہی تھا کہ اللہ سب کچھ ہے، اور اسی اللہ کا نتیجہ آج وہابیت ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ دین اہل بیت، مذہب اہل بیت کی بنیاد ہی اللہ ہے، لیکن پہلے ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہر غیر آ کر اپنے حساب سے اللہ کو طے کر لے گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے ہم اللہ کو، ورنہ ان کی زبانوں پر بھی یہی تھا کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اور اس کا نتیجہ امیر المومنین کے مقابلے پر ہے۔ مولائے کائنات جیسی ذات سے آ کر کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ لا حکم الا للہ۔ آپ سوچئے، جس نے دنیا کے سامنے توحید کا سلیقہ سکھایا ہو، جس نے دنیا کو لا الہ الا اللہ بتایا ہو، جس نے دنیا کو اللہ کی عظمت کو بتایا ہو، جس نے دنیا کے سامنے اللہ کا اعلان کیا ہو، آج جس ذات کے احسان مند ہو کائنات کہ اس ذات کی وجہ سے اللہ کو پہچانا ہو، اور اسی امیر المومنین کے مقابلے پر آ کر لوگ کہتے کیا ہیں؟ اے علی، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ آپ سوچیے، جب امام علی کے مقابلے پر آ کر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ امام علی کے مقابلے پر لا کے دشمن کھڑا کر دیا گیا، امام علی کے مقابلے پر لشکر کھڑا ہو گیا۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ جب
اللہ اللہ زبانوں پر لا کر امیر المومنین کے مقابلے پر لوگوں کو کھڑا کیا جا سکتا ہے جو تاریخ موجود ہے. اسی اللہ اللہ کا نام لے کر اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو پھر ہم مطمئن نہ رہیں کہ اگر زبانوں پر حق کلمات آتے ہیں تو ہر جگہ حق کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے. نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ دشمن کبھی کبھی حق الفاظ کو ذریعہ بناتا ہے حق کو نقصان پہنچانے کے لیے. امیر المومنین کے مقابلے پر یہی کلمہ آیا ہے، امیر المومنین کے مقابلے پر قرآن کو لایا گیا ہے. اب آپ سوچئے قرآن جیسی مقدس کتاب کیوں لائی گئی ہے؟ تاکہ حق کو نقصان پہنچایا جائے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیوں لایا گیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ورغلا کر حق کے مقابلے پر لایا جائے، لوگوں کو حق سے دور کیا جائے. تو ہم مطمئن نہ رہیں کہ بہت سے مقدس الفاظ ہیں، بہت سے تقدس رکھنے والے کلمات ہیں. نہیں، کلمات و الفاظ جتنے مقدس ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کس کی زبان پر آئے ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ زبان پر لانے والے کی نیت کیا ہے. اس لیے کہ امیر المومنین نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ کلمۃ حق یراد بها الباطل. کبھی کبھی لوگوں کی زبانوں پر جملات تو حق آتے ہیں لیکن ان کی نیت گمراہ ہوا کرتی ہے. کہ مولا کائنات ہمیں پیغام دے کلمۃ حق یراد بها الباطل. زبان پر کلمات حق ہوتے ہیں لیکن ان کی مراد باطل ہوتی ہے. اور اس بنیاد پر پیغام دیا ہے کہ اگر سامنے بیٹھنے والے افراد، سننے والے افراد صرف الفاظ کو دیکھیں گے تو بعید نہیں کہ گمراہ ہو جائیں، لیکن اگر الفاظ کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو کہ سامنے والے کی نیت کیا ہے تبھی آدمی حق پر باقی رہ پاتا ہے. ورنہ حق پہ باقی رہ جانا آسان نہیں ہے، حق سے جڑا رہ جانا آسان نہیں. اگر ولایت سب کچھ ہے، ولایت کا ایک اصل مفہوم کیا تھا کہ میں نے کہا کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی. امام حسین کے قیام کے لیے ایک جملہ عام طور پر یہ ہے، بہت سی کتابوں میں ملے گا کہ امام حسین نے اس لیے قیام کیا کہ یزید کی حکومت کا خاتمہ چاہتے تھے. قیام کیوں کیا؟ کیونکہ امام حسین حکومت کرنا چاہتے تھے. قیام کیوں کیا؟ چونکہ حکومت اسلامی آل محمد کا حق تھا، اس لیے قیام کیا. یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ حق حکومت صرف امیر المومنین کو حاصل ہے، حق حاکمیت صرف آل محمد کو حاصل ہے. آل محمد کے علاوہ اس روئے زمین پر حکومت کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے. اور جب آل محمد موجود ہوں، اس لیے کہ اگر آل محمد کے علاوہ حکومت کرنے کا حق کسی کو ہو تو پھر یہ گویا اللہ کے معاملات میں دخل لینے کی بات ہے. اس لیے ظاہر پر اللہ نے حاکم بنایا. ولایت کا جو مفہوم ہے اللہ نے انہیں حکومت عطا کی، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. حاکمیت اگر ہے تو ان کا، لیکن یہ یقین ہے کہ امام حسین نے حکومت حاصل کرنے کے لیے قیام نہیں کیا ہے. امام حسین نے حکومت لینے کے لیے، ظاہر سی بات یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ حکومت اس کا حق نہیں، یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ حکومت امام حسین کا حق تھا، یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ حاکم اسلامی اگر ہونا چاہیے صرف امام حسین ہو. باطنی طور پر نہیں، یہ بھی یقین ہے کہ آل محمد کو ظاہری حاکم ہونے کا بھی حق ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین باطنی ہے اپنی جگہ، نہیں باطنی نہیں، ظاہری بھی حق ہے. اگر ظاہری طور پر بھی کوئی حاکم ہے تو یہ بھی حق حکومت کا حق حاصل کیا ہوا ہے. ورنہ جو ظاہری اعتبار سے ہو تو امام حسین حکومت ظاہر سے اس کے ہاتھوں میں دیکھنا نہیں چاہتے. حاکمیت کا حق امام حسین کے پاس تھا لیکن حکومت کے لیے امام نے قیام نہیں کیا ہے. ایک اس کے مقابلے میں رائے ہے کہ امام حسین شہادت دینا چاہتے تھے، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا چاہتے تھے. اتنی بڑی قربانی اس لیے دی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں. بعض حدیثوں میں ہمیں خود امام حسین کے کلمات میں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ کی راہ میں شہادت کا نذرانہ پیش کروں، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہے. حدیثیں اس طرح کی ہیں. تو کیا سوال ہے کہ امام حسین کا مقصد شہادت دے دینا تھا؟ امام حسین کا مقصد شہید ہو جانا تھا؟ امام حسین کا مقصد قربانیاں دے دینا تھا؟ نہیں، شہادت کی اہمیت ہے. خود امام کے زبان پر آیا ہے کہ ہاں شہادت کے لیے لکھے، لیکن شہادت مقصد نہیں تھا بلکہ مقصد کچھ اور تھا. نہ تو حکومت امام حسین کا مقصد ہے نہ شہادت امام حسین کا. پھر کیا امام حسین کا مقصد ہے؟ کبھی کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو مقصد ہے اگر کوئی چیز اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہو تو انسان کبھی کبھی ذریعے کو مقصد سمجھ لیتا ہے اور وہیں پہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. اس کا ایک نمونہ پیش کر دوں. ابھی میں نے ابتدا میں مجالس کی بات کہی، عزاداری سے. سوال یہ ہے کہ یہ عزاداری امام حسین اس حد تک ہمارے یہاں تاکید ہے، اس حد تک ہمارے لیے حکم ہے، اور بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کا بھی احسان ہے کہ ایک امانت ہم تک پہنچائی ہے. سوال یہ ہے کہ اس عزاداری امام حسین کا مقصد کیا ہے؟
یہ مجلسیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ گریہ و بکا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد یہ ہے کہ ہم کو ثواب مل جائے جو امام حسین نے بتایا ہے، ہم کو ثواب مل جائے جو معصومین نے بتایا ہے؟ ثواب کے لیے اگر ہے تو ظاہر سی بات در اہل بیت پر سب سے آسان چیز جو آدمی کو ملتی ہے وہ ثواب ہے، اس لیے کہ در اہل بیت پر سب سے آسانی سے جو چیز مل جائے وہ ثواب ہے۔ ثواب کے لیے در آل محمد پر زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ثواب کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ثواب کے لیے ٹائم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے آدمی کو ثواب مل جائے گا۔ تو ثواب مقصد نہیں ہے۔ میں نے یہی کہا کہ کبھی کبھی انسان ذریعے کو مقصد سمجھ لیتا ہے۔ عزائے امام حسین کا مقصد ثواب نہیں ہے، بلکہ ثواب ذریعہ ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ اور پھر اتنا ثواب کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے افراد کی فکر و مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب تک اپنی نگاہوں سے فائدہ نہ دیکھ لے جلدی آدمی کسی کام کے لیے قدم نہیں بڑھاتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ ثواب اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ اگر تمہاری نگاہوں میں وہ فائدے نہیں ہیں جو آل محمد کی نگاہوں میں ہیں تو کم از کم یہی ثواب جیسا فائدہ دیکھ کے تمہیں اس عمل کو انجام دے گا۔ یعنی ثواب ذریعہ رکھا گیا کسی مقصد تک پہنچ۔ یہی معاملہ امام حسین کے لیے کہ امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی پیش کی، امام حسین اس مقصد تک پہنچنے کے دو ذریعے امام حسین کے سامنے تھے، دو واسطے امام حسین کے سامنے تھے۔ اس مقصد تک بغیر یا تو شہادت ہوتی یا حکومت حاصل ہو جاتی۔ وہ پھر مقصد کیا ہے؟ خود امام حسین نے ایک جملہ فرمایا، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے امام کے اس جملے کی بات کی کہ کیا مقصد ہے، کیوں امام حسین اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، خود امام کا ایک حدیث جہاں پر صاف صاف اپنے مقصد کو بیان کر رہے ہیں۔ اور گویا اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ اتنی اہم چیز اگر امام حسین قربانی دے کر بچا رہے ہیں تو آج عزائے امام حسین کا مقصد ہے وہ چیز بھی ہماری نگاہوں میں ہو۔ امام نے کیا بیان فرمایا؟ اس مقصد تک پہنچنے کا یا تو شہادت ہے، اور ظاہر سی بات شہادت ہوئی ہے لیکن امام مقصد تک پہنچے ہیں، اور اگر شہادت نہ ہوتی تو حکومت امام کو حاصل ہوتی، تو اس حکومت حاصل کرنے کے ذریعے سے بھی امام مقصد تک پہنچ جاتے۔ یعنی ایسا راستہ اپنایا تھا کہ یا تو نتیجے میں شہادت ہوتی یا پھر شہادت نہ ہوتی تو حکومت حاصل ہو جاتی، لیکن دونوں راستے ایسے تھے کہ دونوں راستے میں امام مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کبھی بھی باطل ہرگز اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ کسی کا گلا کاٹ لینا اور ہوتا ہے، اپنے مقصد تک پہنچ جانا اور ہوتا ہے۔ کسی کو شہید کر دینا اور ہوتا ہے، مقصد حاصل کر لینا اور ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے درمیان میں ایک بات کہی کہ آل محمد کے دین کے خلاف کوششیں، ولایت آل محمد کے خلاف کوششیں، اگر یہ ولایت اہل بیت حق ہے تو ہم سب سے پہلے یہ مطمئن رہیں کہ دنیا لاکھ کوشش کر لے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ حق کو انسان کبھی نقصان نہیں پہنچا پاتا۔ انسان ہرگز اسے مقصد میں کبھی باطل کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ولایت حق ہے، آل محمد حق ہے، تو لاکھ دنیا کوشش کر لے کبھی بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر سوال ہوگا کہ ہم اور آپ بولتے کیوں ہیں؟ کہ ہم اور آپ اس لیے بولتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں کہ جب ہمارے سامنے حق کے خلاف کوششیں ہو رہی تھیں تو ہم خاموش نہیں بیٹھے تھے، بلکہ جس حد تک ہم کر سکتے تھے ہم نے وجود کا اعلان کیا ہے کہ ہم بھی حق کے پیروکار ہیں۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم حق کی عبادت کر لیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم حق کو بچا لیں گے، حق کے محافظ موجود ہے۔ اور دین اہل بیت کے بھی یقینی طور پر ہرگز زمانہ کچھ بھی کر لے دین اہل بیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ مٹی وہ چیز ہے جس کا سرپرست نہیں ہوتا ہے، ختم وہ چیز ہوتی ہے جس کا محافظ نہیں ہوتا ہے، اور جب اللہ نے محافظ کا انتظام کیا ہو تو کبھی بھی وہ چیز مٹ نہیں سکتی ہے۔ تو یہ دین اہل بیت ہر دور میں باقی ہے۔ اب اس کے لیے جو امام کی حدیث ہے، کس بنیاد پر امام قیام کر رہے ہیں؟ ایھا الناس، خود امام فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ من رآ سلطانا جائرا، کہ جو بھی کسی فاسق و فاجر حاکم کو دیکھے، دیکھیں افراد کی غلطیاں اور ہوتی ہیں، افراد کی برائیاں اور ہوتی ہیں، افراد اگر غلط راستے پر چلے اور ہوتے ہیں، اور اگر حاکم غلط راستے پر چلے تو اور ہوتا ہے، کوئی رہبر اگر برا ہو تو اور ہوتا ہے۔ اور خاص کر وہ زمانہ وہ تھا کہ جہاں پر جو بھی حاکم کا دین ہو وہی لوگوں کا دین ہوتا تھا۔ اس دور کا جو معاملہ ہے پیغمبر کے زمانے کے بعد
اس دور کے حالات، جو بھی حاکم کا مذہب ہے، جو بھی حاکم کا دین ہے، جو بھی حاکم کا نظریہ، سب اسی نظریے کے قائل ہیں، سبھی اسی دین پر ہیں۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کسی کے اندر اتنا شعور پایا جاتا ہو کہ وہ سوچ سکے کہ ہم کس کے پیچھے ہیں۔ اور یہ جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ کوفے میں کون تھا مذہب کے اعتبار سے، چونکہ اس زمانے مذہب کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، جدھر رئیس قبیلہ جائے گا ادھر امت جائے گی۔ یعنی امت کے اندر اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ وہ فیصلہ کر سکے۔ اگر رئیس قبیلہ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو یہی سارے افراد امام حسین کے پیچھے نظر آتے، اور اگر رئیس قبیلہ ساتھ چھوڑ کر یزید کے ساتھ آ جائے تو وہی سارا مجمع امام یزید کے ساتھ آ جاتا۔ تو اس زمانے میں اتنا شعور نہیں تھا کہ ہم کو کدھر لے جایا جائے۔ اور یہیں پر رک کے ایک جملہ عرض کرو کہ چونکہ معاملہ یہ تھا کہ جدھر حاکم جائے ادھر امت جاتی تھی، امام حسین جب یزید کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تو ہرگز یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں اس لیے نکلا ہوں کہ یزید کی اصلاح کروں، ہرگز یہ نہیں کہا تھا میں اس لیے نکلا ہوں کہ یزید کے مقابلے پر آ جاؤں، میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ یزید صحیح راستے پر آ جائے، ہرگز امام نے جملہ نہیں فرمایا، بلکہ جملہ کیا تھا؟ میں اس لیے نکلا ہوں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ امام کی زبان مبارک پر جو جملہ ہے، انصاف سوچئے کہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ یزید کر رہا ہے، مقابلے پر یزید آ رہا ہے، مقابلے پر یزید لشکر بھیج رہا ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کربلا جا رہا ہوں تاکہ امت کی اصلاح کروں۔ بھائی مقابلہ یزید سے ہے اور بات آپ امت کی کر رہے ہیں، غلط راستے پر یزید چل رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ شاید امام حسین نے ہم جیسوں کو پیغام دیا ہو کہ میں امت کی اصلاح اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر آج امت پستیوں میں نہ گئی ہوتی تو یزید جیسے فاسق و فاجر حاکم اسلامی نہ بنتے۔ اور یہ جملہ خود امام حسین کا دلیل ہے کہ اگر برے افراد سر پر چڑھ کر نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کی کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ نیچے والوں کی کمی ہوتی ہے جو غلط افراد کو سر پہ چڑھاتے ہیں۔ ورنہ اگر امت کے اندر شعور ہوتا تو یزید جیسا حاکم نہ بنتا، امت کے اندر شعور ہوتا تو یزید جس سلسلے سے آیا ہے وہ سلسلہ ہم تک نہ پہنچتا۔ اب پیغمبر کے نواسے نے جملہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ پیغمبر کا جملہ ہے کہ من رآ سلطانا جائرا، جو بھی کسی فاسق و فاجر حاکم کو دیکھے جو غلط راستے پر چل رہا ہے، مستحلا لحرام اللہ، ہم آسانی سے بعض شریعت اور دین کے معاملوں میں گزر جاتے ہیں۔ اتنی بڑی قربانی امام حسین پیش کرے، کیوں؟ ایسا حاکم جو مستحلا لحرام اللہ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رہا ہو۔ آسان نہیں ہوتا، آج تک ہمارے سامنے کتنے حلال محمدی حرام ہو رہے ہیں، حلال ہو رہے ہیں، کتنے حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، ہماری صحت پر اثر بھی نہیں پڑتا ہے، ہم تو آسانی سے دیکھ کے گزر جاتے ہیں۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے قربانی دے رہا ہوں کہ جہاں پر اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کیا جا رہا ہے اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کیا جا رہا ہے، اور پھر فرمایا ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہوں، یعمل فی عباد اللہ بالجور والعدوان، اور لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم سے پیش آ رہا ہے۔ اگر ایسا حاکم اسلامی سامنے آ جائے، ایسے افراد سامنے آ جائیں جن کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، پھر فرماتے بقول فلم یغیر علیہ، اگر کوئی بھی اس کے مقابلے پر نہ کھڑا ہو، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کرے، کوئی بھی قیام نہ کرے۔ اب قیام کرنا بقول، یا تو قول کے ذریعے سے ہو، کلام کے ذریعے سے ہو، گفتگو کے ذریعے سے ہو، اپنی باتوں کے ذریعے سے ہو، ولا فعل، یا اقدام کے ذریعے سے ہو۔ ایسا نہیں صرف کہہ دینا، دونوں چیزیں امام نے فرمائی۔ جہاں بھی شریعت کی مخالفت ہو رہی، جہاں بھی دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں بھی دینی احکام پامال ہو رہے ہوں، امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ایسے افراد سامنے آ جائیں اور دین پامال ہو رہا ہو، شریعت پامال ہو رہی ہو، احکام الہی کو روندا جا رہا ہو، اور اگر کوئی نہ کھڑا ہو، کوئی بھی اقدام نہ کرے، نہ اپنے قول کے ذریعے سے نہ اپنے عمل کے ذریعے سے، کان حقا علی اللہ، تو اللہ کے اوپر یہ حق ہے ان یدخلہ مدخلہ، کہ اسے واصل جہنم کر دے۔ اگر امام حسین نے جملہ فرمایا، میں نے کہا کہ امام حسین کا مقصد خود اس حدیث سے معلوم ہے۔ امام حسین پیغام دے، میں کربلا میں کیوں آیا ہوں، میں نے یزید کا مقابلہ کیوں کیا ہے، میں نے اتنی بڑی قربانیاں کیوں دی ہیں؟ ذریعہ یا تو شہادت ہے یا حکومت ہے، مقصد نہ حکومت ہے نہ شہادت۔ مقصد کیا ہے؟ دین الہی پامال نہ ہونے پائے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام کا مذاق نہ اڑے پائے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ غلط لوگ اللہ کے دین کو تبدیل نہ کرنے پائے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی جانب سے شریعت، اللہ کی جانب سے دین، اللہ کی جانب سے احکام آئے ہیں، ان احکام کو نہ روندا جائے۔ ہم تصور کریں کہ امام حسین کی نگاہوں میں شریعت کی تو اتنی اہمیت ہو،
امام حسین کی نگاہوں میں دین کی تو اتنی عظمت ہو، امام حسین کی نگاہوں میں اسلام کے احکام کی تو اتنی عظمت ہو کہ جب ان احکام کو پامال کیا جا رہا ہو، حسین ابن علی اپنے بھرے گھر کو قربان کرنے پر تیار ہو جائیں لیکن دین کو مٹنے پر تیار نہ ہو، دین کو مٹتے ہوئے نہ دیکھ سکتے ہو۔ آپ انصاف سے بتائیے، آج ہم اسی قربانی کو تو یاد منا رہے ہیں، آج ہم اسی قربانی کا تو تذکرہ کر رہے ہیں، آج ہم اسی امام حسین کے مسائل پر تو رو رہے ہیں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ دین بچ جائے، میں اس لیے نکلا ہوں کہ شریعت بچ جائے، میں اس لیے نکلا ہوں کہ اللہ کے احکام کو نہ روندا جائے۔ یعنی عزائے امام حسین کا مقصد آج اگر ہمارے لیے ہے تو اصل مقصد یہ ہے کہ اگر حسین نے دین کو بچایا ہے، امام حسین نے شریعت کی حفاظت کی ہے، امام حسین نے اسلامی احکام کو یزید جیسے افراد کے ذریعے سے پامال نہیں ہونے دیا ہے، تو پھر فرش اعضاء پر بیٹھ کر ہر حسینی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یزید دین کو مٹانا چاہتا ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے کسی بھی یزید کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اس عزائے امام حسین کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے امام نے اتنی بڑی قربانی دے کر اس دین و شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے تو پھر ہمارا اصل وظیفہ یہی ہے کہ ہم بھی نام حسین لے کر اس شریعت کو بچا سکیں، اور جہاں بچانے کے لیے پہلا مرحلہ تو یہ ہو کہ ہم یہ دعا و تمنا کریں کہ بچانے سے پہلے ہم خود اس پر عمل پیرا ہو سکیں، اس لیے جب خود ہی عمل نہ کر سکے دوسروں سے کیا بچائیں گے بھائی؟ جب ہم خود ہی اس کے اوپر پابند نہ ہو سکے، آج لاکھ ہم اہل بیت کی مظلومیت پر گریہ کریں، لاکھ ہم مصائب کربلا پر روئیں، لاکھ ہم امام حسین کا تذکرہ کریں، انصاف سے سوچنے کی بات ہے۔ کہنے کو تو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس سال محرم میں ہم نے 500 مجلسیں کی ہیں، اس سال محرم میں ہم نے 300 مجلسیں کی ہیں، اس سال محرم میں ہم نے 250 مجلسیں کی ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اس 250 مجلسوں کا نتیجہ ہماری زندگی میں کیا آیا ہے؟ ان 250 مجلسوں کا اثر ہمارے وجود پر کیا ہوا ہے؟ ان 250 مجلسوں 500 مجلسوں نے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا؟ میں نے اسی لیے بیچ میں کہا تھا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ثواب مل گیا ہے تو بھائی ثواب تو گھر بیٹھے بھی مل سکتا ہے، یہ یہاں تک کیوں آئے ہیں، اتنی زحمت کیوں کی ہے، اتنا ٹائم کیوں دیا ہے؟ یقیناً کچھ نہ کچھ ہے، اور اگر 250 گھنٹے اور 500 گھنٹے کا حساب لگا لیں تو اس 250 گھنٹے اور 500 گھنٹے مجلسیں سن کر آج اپنے بچے کو بھی اگر مکتب میں بھیجتے ہیں تو 5-6 مہینے بعد پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ اتنے دن میں اس کو کیا ملا۔ اسکول بھی جاتا ہے تب بھی سوچتے ہیں بھائی اتنے دن کے لیے ہم نے بچے کو بھیجا تھا، کیا صرف جا کے چلا آیا ہے، صرف ثواب لے کے چلا آیا ہے، یا کچھ سیکھ کے بھی آیا ہے؟ آج ہم اپنے بچے کو بھی بھیجیں اور کچھ وقت بچہ صرف کرے تو یہ سوچتے ہیں کہ اتنے گھنٹے کا اثر ہماری اولاد پر کیا ہوا ہے، اتنے گھنٹے میں ہماری اولاد نے کیا سیکھا ہے۔ اولاد کے لیے تو فکر ہے کہ ہم کو اپنے لیے بھی فکر ہے کہ ہم نے 500 گھنٹے نام حسین میں نکالے، اس 500 گھنٹے کا نتیجہ کیا ہوگا، ہمارے اندر کیا تبدیل ہے، کس حد تک اس دین الہی کے ہم پابند ہو سکے، اس شریعت الہی کے ہم پابند ہو سکے۔ اس لیے کہ میں نے اسی بنیاد پر کہا کہ امام حسین کی نگاہوں میں شریعت کیا ہے، ہم اس کربلا کی قربانی سے پہچانیں وہ دین الہی امام حسین کی قربانی نگاہوں میں کیا ہے۔ خود صاف صاف کہا ہے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ امت محمدی کی اصلاح کروں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ امت کی اصلاح ہو جائے، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ لوگ غلط راستے پہ نہ چلنے پائیں۔ اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ اريد ان امر بالمعروف، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، وانہی عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں نہی عن المنکر کروں۔ امام تو اپنا مقصد یہ بیان کرے کہ ہم امر بالمعروف کے لیے جا رہے ہیں، ہم نہی عن المنکر کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم جب بھی امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں ایک جملہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نہی عن المنکر کیا۔ انصاف سے بتائیے کیا امام حسین ہماری گواہی کے محتاج ہیں؟ امام حسین خود کہہ رہے ہیں میں نے ان چیزوں کے لیے قربانی دی، اور ہم بھی آج کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا۔ کیا معاذ اللہ امام حسین کو ہماری گواہی کی ضرورت ہے؟ پھر یہ گواہی کا کیوں ہے؟ پھر یہ ہر امام نے کیوں فرمایا کہ روزانہ یہ جملہ کہو؟ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، یہ گواہی نہیں ہے بلکہ روزانہ کھڑے ہو کر اپنے امام اور اپنے آقا سے عہد و پیمان ہے کہ آقا ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ جس چیز کے لیے آپ نے قربانی دی تھی جب تک زندہ رہیں گے اس کے پابند رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے ظاہر بات ہمارا رابطہ تو ان سے ہے، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ اور پھر جہاں پر یہ پیغام دیا ہے صرف انہی عن المنکر نہیں ہے بلکہ اکثر آپ کے واسیر بصیرت جدی، میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے جد کی سیرت پر عمل کروں، وسیرت ابی علی ابن ابی طالب۔ میرا مقصد یہ ہے کہ
کہ اپنے باپ کی سیرت پر عمل کر سکوں۔ اب انصاف سے بتائیے، امام حسین نے جملہ فرمایا، ایک طرف شریعت کو بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، دوسری طرف یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ میرا مقصد ہے اپنے نانا کی سیرت پر چلنا، میرا مقصد ہے امیر المومنین کی سیرت پر چلنا۔ یزید کے مقابلے پر آ کر امام کے جملے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی یزید مقابلے پر ہے، یزید سے جنگ ہے، یزید سے لڑائی، امام یہ کہہ رہے ہیں میرا مقصد ہے کہ نبی اور علی کی سیرت بچ جائے، میرا مقصد ہے کہ علی اور نبی کی سیرت پر عمل ہو سکے۔ اس کا مطلب تھا امام حسین جواب دینا چاہے، یزید کو میری ساس سے دشمنی نہیں ہے، یزید صرف میری ساس کا دشمن نہیں ہے، یزید یا یزید جیسوں کو صرف علی ابن ابی طالب کی ساس سے دشمنی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صرف ساس سے دشمنی ہوتی تو بھائی قتل کر دینے کے بعد دشمنی ختم ہو گئی ہوتی۔ یہ دشمنی کیوں باقی ہے؟ یہ دشمنی ذات کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس سے امام حسین بیان فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ نبی اور علی کی سیرت کو بچا سکوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے پیغام دیا، یزید کو تنہا ذات علی سے دشمنی نہیں تھی، بلکہ ذات علی سے بڑھ کر سیرت علی سے دشمنی تھی، اس لیے کہ یزید جانتا تھا کہ جب تک سیرت علی باقی رہے گی واقعی اسلام باقی رہے گا، جب تک علی ابن ابی طالب کی سیرت زندہ رہے گی حقیقی اسلام زندہ رہے گا۔ ہم کب اس اسلام کو مٹا سکتے ہیں، کب اس اسلام کو تبدیل کر سکتے ہیں، کب اس اسلام کو اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں؟ اس وقت بنا سکتے ہیں جب درمیان سے علی کی سیرت ختم ہو جائے، درمیان سے ہم علی ابن ابی ساری سیرت کو مٹا دیں امیر المومنین کی۔ اب اگر امام حسین یہ فرما رہے ہیں کہ میرا مقصد علی کی سیرت پر عمل کرنا ہے، میرا مقصد علی کی سیرت کو بچانا ہے، میرا مقصد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنا ہے، آج اگر فرش اضا ہے، آج اگر وہ یاد امام حسین ہے، تو اس یاد امام حسین کا اصل مقصد ہی ہے کہ اگر شریعت سیرت علی کا نام ہے تو ہم بیٹھ کے یہ عہد کرتے ہیں جب تک زندہ ہے سیرت علی پر عمل کریں گے، جب تک زندہ ہے تب تک سیرت امیر المومنین ہماری زندگی سے الگ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علی کی سیرت کو بچانے کے لیے قربانی دیں اور ہماری زندگی میں سیرت علی نہ آ پائے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے انسان کی پہچان صرف زبانی دعووں سے نہیں ہوتی۔ جو میں نے ولایت کے سلسلے میں عرض کیا، ولایت کا مقصد صرف زبانی دعوے نہیں ہوتے ہیں، ولایت کا مقصد زبان سے اعتراف کر لینا نہیں ہوتا ہے، ولایت کا مقصد زبان سے کسی کی تعریف کر دینا نہیں ہوتا ہے، ولایت کا مقصد کسی کے فضائل بیان کر دینا نہیں ہوتا ہے، ولایت کا مطلب کسی کی اچھائی بیان کر دینا نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے کہیں پہ جملہ کہا تھا، اگر ولایت کا مطلب یہ ساری چیزیں ہوتی تو آج دنیا میں بہت سے مولائی ہیں۔ بھائی اگر ولایت کا مطلب تعریف کر دینا ہے تو کون ایسا انسان ہے جو اہل بیت کی تعریف نہ کرتا ہو؟ اگر ولایت کا مطلب فضائل اہل بیت بیان کرنا ہے تو آج کون ایسا ہے جو فضائل اہل بیت نہیں بیان کرتا؟ اگر ولایت کا مطلب آل محمد سے محبت ہے تو کون ایسا انسان ہے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہو اور آل محمد سے محبت نہ کرتا ہو؟ بھئی یہ ساری چیزیں دنیا کے پاس پائی جاتی ہیں، تو پھر ولایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو صرف ہمارے پاس ہے دنیا کے پاس نہیں ہے؟ یہ فضائل تو ان کے ہاں بھی ہیں، مناقب تو ان کے ہاں بھی ہیں، تعریفیں تو ان کے ہاں بھی ہیں، نعرے تو ان کے ہاں بھی ہیں، آنسو تو ان کے ہاں بھی ہیں۔ جب سب کچھ ان کے ہاں ہے تو پھر کیا فرق؟ فرق تنہا ایک ہے، دنیا کے ہاں نام علی ہے، ہمارے ہاں نام علی کے ساتھ ساتھ کردار علی ہے۔ دنیا کے ہاں صرف علی ابن ابی طالب کی تعریف ہے، ہمارے ہاں تعریف کے ساتھ ساتھ جو علی نے کہا ہے اس کے حساب سے زندگی بھی ہے۔ دنیا کے زبانوں پر صرف امیر المومنین کے کمالات ہیں اور علی کے واقعی چاہنے والوں کے صرف کمالات نہیں ہے کہ ہمارے باپ فلاں تھے، بلکہ دنیا کے مقابلے میں چاہنے والا سوچتا جب ہمارے باپ علی یہ تھے تو پھر ہمارے اندر کیا ہے، ہم نے کون سا کارنامہ کیا، ہم نے کون سا عمل انجام دیا۔ یہ در حقیقت کربلا کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ علی ابن ابی طالب کی سیرت بچی رہے۔ کربلا کا مقصد یہ تھا کہ علی کی سیرت کو مٹنے کا، کربلا کا مقصد یہ تھا کہ وہ شریعت پامال نہ ہونے پائے جو نبی کریم لے کر آئے، اور اگر اس شریعت کو امام حسین نے بچایا تو فرش اعضاء پر بیٹھ کے اصل عہد یہ ہے کہ جب تک جان میں جان ہے سیرت علی پر آنچ نہیں آ سکتی، جب تک جان میں جان ہے کردار علی پر آنچ نہیں آ سکتی، جب تک جان میں جان ہے یزید یا یزید کے باپ دادا کا کردار اسلام نہیں بن سکتا ہے۔ امام حسین نے یہی تو پیغام دی، یزید یہ چاہتا ہے کہ اس کے باپ دادا کا کردار اسلام ہے۔ امام نے فرمایا جان دے سکتا ہوں، قربانیاں دے سکتا ہوں، لیکن اس کے باپ دادا کے کردار کو اسلام نہیں بننے دوں گا۔ اور بس میں نے ختم کیا، اکثر جگہوں پر ایک جملہ کیا، یہاں بھی کہا ہے کہ آپ کی زحمت کو تمام کرو، جہاں کردار یزید کی بات ہو۔ امام حسین نے شریعت کو بچایا ہے۔ آج
شریعت کو پامال ہوتے دیکھ لینا یہ ظاہر سی بات ایمانی غیرت کا تقاضا نہیں ہے۔ جہاں بھی ایمان پایا جائے، جہاں بھی محبت پائی جائے، جہاں بھی معرفت اہل بیت پائی جائے، وہ کبھی بھی دین الہی کو پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ امیر المومنین اور آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ کبھی بھی روئے زمین پر اللہ کی مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے سب کچھ برداشت تھا، اللہ کی مخالفت برداشت نہیں تھی۔ حتیٰ اپنے معاملے اپنی مخالفت برداشت کر لیتے، لیکن جہاں اللہ کی بات آئی ہے اللہ کے سلسلے میں ذرہ برابر برداشت نہیں ہے۔ تو اب اگر دین الہی اور شریعت الہی کی بات ہو اور کردار یزید یہ ہو کہ اسلام یہ بن جائے جو ہم چاہتے ہیں، اسی کردار کو یزید نے کربلا میں بھی پیش کیا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور امام حسین نے جو قربانی دے کر بتایا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی سیرت اسلام ہے۔ بس ایک اشارتاً عرض کروں، یزید نے امام حسین کو قتل کر دینے کے بعد سب سے پہلا اپنا کردار کیا پیش کیا ہے؟ یزید نے امام حسین کی شہادت کے بعد، شہید کر دینے کے بعد جو اپنا کردار پیش کیا، اس کا کردار یہ تھا کہ سب سے پہلے اس نے گھر کی خواتین کے سروں سے چادریں اتاری۔ اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ یزید کو آل محمد کے گھر میں خواتین کے سروں پر چادر برداشت نہیں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم اور ہماری مائیں بہنیں حسین ابن علی کے چاہنے والے جب فرش اعلیٰ پر بیٹھتے ہیں تو یہی تو عہد کرتے ہیں کہ اگر یزید چاہتا تھا کہ آل محمد کے گھرانے میں عورتوں کے سروں پر چادر باقی نہ رہے تو جب تک ہماری جان میں جان ہے یزید یا یزید والوں کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم بھی اس سیرت علی کی حفاظت کریں گے، ہم بھی اس کردار امیر المومنین کے لیے کہ جہاں اس کردار کے لیے 72 قربانیاں دی گئی، جہاں اس شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین وہاں تک گئے ہوں کہ جہاں آج بھی انسانیت تصور نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اپنی جان دے دینا تو ہو سکتا ہے قابل قبول ہے، لیکن 6 مہینے کے بچے کو قربان گاہ میں لے آنا، اپنے کڑیل جوان کو مقتل میں بھیج دینا، اپنے برابر عباس جیسے بھائی کو مقتل میں بھیج دینا، یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ ذرا حسین ابن علی کے دل سے پوچھو، یہ بھی عرض کرو ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ امام حسین کے اوپر کتنی بڑی مصیبت تھی اپنے کسی عزیز کو مقتل میں بھیج دینا، لیکن وہ مصیبت بھی آپ نے برداشت کی، اس مصیبت سے بھی گزرے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اعزا مضبوط تھے، اعزا ہی اتنے عزیز تھے، نہیں، امام حسین کے لیے تو ایک ایک صحابی کی شہادت بھی آسان نہیں تھی۔ امام حسین نے خود فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے، ویسے نہ میرے نانا کو ملے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ آسان نہیں ہے۔ امام حسین جب ان اصحاب کی لاشوں پر جاتے ہوں گے، جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اصحاب نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے، یعنی ان اصحاب کی لاشوں کو اٹھا لینا بھی آسان نہیں ہے، ایسے اصحاب کی لاشوں سے گزر جانا بھی آسان نہیں ہے، ایسے افراد کی شہادت کو آنکھوں سے دیکھ لینا یہ بھی آسان نہیں ہے۔ اور جہاں ایسے ایسے اصحاب کی لاشوں کے بعد اپنے عزیزوں کی لاشوں کو اٹھایا، اور کس کس لاش کو اٹھایا ہے؟ جناب قاسم کے پامال شدہ لاشیں کو اٹھایا، اور محمد جیسے بھانجوں کے لاشوں کو اٹھایا، عباس جیسے بھائی کے لاشیں پر پہنچے ہیں، اور پھر جب منزلیں بڑھی 18 برس کے کڑیل جوان کے لاشیں کو اٹھایا اور کس عالم میں اٹھایا۔ یہی تو کہا تھا جب لاشا اٹھ نہ سکا، طاقت نہ ہو کی وجہ سے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ حسین ابن علی میں طاقت تو ابھی بھی تھی، لاشا اس لیے نہیں اٹھا سکے کہ لاش اپنے ٹکڑے ٹکڑے تھی، ایک انسان سے لاش نہیں اٹھ سکتی۔ جملہ کہتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کے لاشے کو سہارا دو۔ اس عالم میں اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لایا، کتنی سخت منزل ہے۔ تصور کیجئے جب باپ نے ایک جملہ کہہ دیا ہے، ابھی نگاہوں کے سامنے خدا حافظ کہا تھا، پیچھے پیچھے آ کر جملہ کیا فرمایا تھا؟ اے بیٹا علی اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک ضعیف باپ کے لیے جوان بیٹے کا غم کتنا سخت ہو۔ انصاف سے بتائیے جب بیٹا سامنے تھا تب یہ کیفیت تھی، تو اسی آقا حسین نے جب بیٹے کی لاش کو دیکھا ہوگا حالت کیا ہوگا؟ وہ بھی معمولی بیٹا نہیں، اور اس سے بڑی مصیبت جو امام حسین کے سامنے سخت مرحلہ آیا کہ اپنے جوان بیٹے کی لاشوں کو اٹھانے کے بعد اس کے ہاتھوں کے اوپر 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہو۔ آپ سوچئے کہ ایک باپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہو، دل پہ کیا گزرتی ہے؟ اس امتحان کی منزل سے بھی آقا حسین گزرے ہیں، اور پھر آخری منزل پر آ کر در خیمہ پر آواز دیتے، زینب تم پہ حسین کا آخری سلام، ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، اے ماں کی کنیز فضہ تم پر حسین کا آخری سلام۔ عزیزو، جناب زینب نے جملہ فرمایا تھا، بھیا اس طرح سے رخصت نہ ہوئیے، خیمے میں آئیے تاکہ بیویاں آپ سے رخصت کریں۔ اور وہ آخری منظر بھی جب چوتھے امام کے سرانے پہنچے
امام نے جملہ فرمایا جب آخری وقت میں نے اپنے بابا کو دیکھا تو پہچان نہیں سکا. سوال کر لیا کیوں؟ فرمایا اتنے تیر جسم مبارک پر پیوست تھے میں آپ کو پہچان نہ سکا. اور آنے کے بعد وصیتیں کی. ایک وصیت یہ بھی تو تھی کہ بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے چاہنے والوں کو سلام کہہ دینا ہے. ایک جملہ عرض کرو انصاف سے بتائیے جب انسان اس کیفیت میں ہو, سارے عزیز شہید ہو چکے ہیں, اپنے بیٹوں کو لاشوں کو اٹھا چکا ہے, اپنے 6 مہینے کے بچے کے لاشوں کو اٹھایا ہے, کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے موقعوں پر انسان کو کسی اور کا خیال آئے, ایسے موقعوں پر کسی اور کی فکر ہو؟ ہم امام حسین کو جتنا بھی سلام کرے کم ہے کہ جس نے اس وقت بھی ہمیں فراموش نہیں کیا ہے کہ جب سب کے لاشیں اٹھا چکے ہیں. آخری وقت خدا حافظ کہا ہے, جہاں اپنے بچوں سے خدا حافظ کرے وہاں چوتھے امام سے یہ بھی تو جملہ کہا تھا, اے بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا. حضور جب آخری وقت مولا نے ہمیں فراموش نہ کیا ہو تو کیا حق وفا یہ نہیں ہے کہ ہم بھی یہیں سے سوالان کریں, اے آقا حسین اگر آخری وقت آپ نے یاد کیا تھا تو یہ عزادار آئے ہیں آپ کے سلام کا جواب دینے کے. عزیز و سلام کا اعلایا. اس کے بعد پھر منزلیں گزری, رخصت ہوئے ہیں, بس ختم کیا. جس وقت نکلے ہیں خیمے سے تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ نظر یمیناً و شمالا, ایک دفعہ دائیں جانب دیکھا, ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا, کوئی نظر نہ آیا. ایک جملہ فرماتے حسرت کے ساتھ, میرے شیروں کہاں ہو, میرے جوانوں کہاں ہو, ہائے کوئی نہیں حسین کو سوار کرنے والا. جب بھی میں سوار ہوتا تھا میرا عباس آگے بڑھتا تھا, جب بھی میں سوار ہوتا تھا میرا کڑیل جوان آگے بڑھتا تھا, جب بھی میں سوار ہوتا تھا میرے اصحاب آگے آتے تھے. ہائے آخری سواری ہے, حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب و توسن کو, اور سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو, اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. اور عزیزوں کس نے سوار کیا ہے؟ ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, اور فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. بہن نکلتی ہے اپنے بھائی کو سوار کیا ہے. عزیزوں امام مقتل میں آتے ہیں, بس حملہ کیا ہے, اور حملہ کرنے کے بعد تاریخ میں ایک جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ تم کہاں جاتے ہو, تم نے میرے کڑیے جوان کو رحم رکھا ہے. تم کہاں جاتے ہو, تم نے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا. تم کہاں جاتے ہو, تمہیں 6 مہینے کے لال پر رحم نہ آیا. عزیز ایک دفعہ حملہ کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچتے ہیں, لاشیں غازی عباس کے پاس آئے ہوں گے, اور آنے کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں عزیزوں رکابوں کو زور دے کے کھڑے ہوئے, اور فرماتے ہیں بھیا عباس کیا اپنے حقہ کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ عجب نہیں لاشیں عباس کرتی ہو, یہی تو کہا ہوگا اے مولا موت نے مجبور کر دیا ہے. عزیزوں بس امام پڑھتے ہیں, ایک حملہ کیا ہے, امام کا حملہ کرنا تھا, آواز غیبی آئی ہے, آواز غیبی کا آنا تھا, لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس, تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس, زخموں پہ زخم پا چکے بس ہے حسین بس, ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس. ارے سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, اور کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. عزیزو آواز غیبی کا آنا تھا, امام نے تلوار کو میان میں رکھا ہے, تلوار کا میان میں رکھنا تھا. سن سکیں گے آپ, روایت بتاتی ادھر امام نے تلوار کو میان میں رکھا, بھاجی بھاجی بھی فوجیں جمع ہونا شروع ہوئی, کوئی تیر مارتا ہے کوئی نیزہ مارتا. عزیزو جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھر کے, کتنی سخت منزل ہے, تنہا آقا حسین ہے, چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. اسی اسنا میں ایک وار ہوتا ہے, امام کے سینے مبارک پر نیزہ لگتا ہے, امام کی پیشانی میں ایک تیر لگتا ہے. اب امام سے گھوڑے پہ حملہ نہیں کیا ہے, ذرا سوچو پورا خون جسم کا نکل چکا ہو, اور جب گھوڑے سے زمین کی طرف آئے ہیں تو کس عالم میں آئے ہیں؟ گھوڑے سے زمین پہ آئے, لیکن جس میں مبارک نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. ہائے تیروں نے سمیٹا شہ بے کس کا مسلح, ترائی زمین کہاں اٹھا شمالہ. عزیزو ادھر امام آئے, بس آخری جملہ ہے, امام زمین کی طرف آئے, وہ ملعون تلوار لے کر چلتا ہے, قاتل آگے بڑھا, ہاتھ میں تلوار ہے, وہ بے ادبی کرنا چاہتا ہے. عزیزو بس آخری جو منظر آیا, کیا تصور کیجئے ہم اور آپ جو آقا حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں, اگر ہمارے اور آپ کی نگاہوں میں یہ منظر ہو تو کیا برداشت کر پائیں گے؟ ذرا سوچو اس منظر کو, ایک بہن نے دلہ زینبیہ سے دیکھا ہے, دوڑ کے جب دلہ زینبیہ پہ آئی, ماجرا کیا دیکھتی ہے کہ ظالم بھائی کے سینے پہ سوار ہے, بہن تھی تڑپ گئی, اے پسر سعد کیا غضب کرتا ہے, ہائے میرا ماجرا
جملہ کہنا تھا، شر سینے سے اترا ہے اور پھر منزل آئی ہے۔ امام نے اشارہ کیا ہے آخری وقت میں، بہن زینب خیمے میں واپس جاؤ، ادھر بہن خیمے میں واپس تو آگے بس ایک جملہ ہے۔ آپ سوچئے اتنا چاہنے والی بہن ہو، بھائی کو جب اس کیفیت میں دیکھ کے آئی ہو، اتنا محبت کرنے والی بہن ہو، جب اس نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ بھائی کے سینے میں ظالم سوار ہے، اب خیمے میں تو واپس آ گئی لیکن بے چین ہے، خیمے میں تو واپس آ گئی لیکن تڑپ رہی ہے، خیمے میں تو آ گئی لیکن ہائے بھیا کی خبر کون لائے، کون بتائے کہ میرے ماں جائے کا عالم کیا ہے۔ عزیزوں ایک دفعہ دیکھتی ہے زمین کو جھٹکے آنا شروع ہوئے، سیاہ آندیاں چلنا شروع ہوتی ہے، دوڑ کے سید سجاد کے پاس آئی، اے بیٹا سید سجاد غش آنکھیں کھولو، کیا قیامت آ گئی؟ بھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، عزادارو خیمے کا پردہ ہٹا، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے، سامنے باپ کے سر کے نیزہ پر بس آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے بھی اماں بابا مارا گیا، وہ سامنے بھائی کے سر۔ ان آنسوؤں کا واسطہ ہے حاضرین کی میری حال کو پورا فرما، خدایا اس مجلس عطا کا واسطہ ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، پروردگار عبداللہ حسین کا واسطہ ہم سب کو عزائے امام حسین میں زیادہ زیادہ شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار تجھے عظمت امام حسین کا واسطہ ہم سب کو مقصد حسین کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما، خدایا اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس کا حکم عبداللہ حسین نے دیا، خدایا سیرت امیر المومنین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، پروردگار امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ ہم سب کو دشمنان آل محمد کے کردار سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، خدایا تجھے عظمت آل محمد کا واسطہ جو مومنین کربلا کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، اربعین کی زیارت نزدیک بہت عظیم الشان عبادت ہے، خدایا حسین ابن علی کا واسطہ ہے، کریم ابن کریم کا واسطہ ہے، پروردگار جو مومنین اپنے دلوں میں کربلا کی زیارت کی تمنا لیے، خدایا امام حسین کے صدقے میں ان سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما، خدایا کربلا مقدسہ اور تمام مقدس بارگاہوں کی حفاظت فرما، خدایا دشمنان آل محمد، دشمنان اسلام اور دشمنان حق کو نیست نابود فرما، پروردگار تجھے عظمت آل محمد کا واسطہ ہے ہم سب کو ولایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، خدایا اس ولایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم سب کو جہالت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ امام عصر کا واسطہ ہماری ماں بہنوں کو حجاب و پردے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، خدایا اس عزائے امام حسین نے جس عنوان سے بھی شرکت کی